وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا وہ بیان کہ کالا باغ ڈیم بن جانا چاہیے، یہ بیان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں اس پہ شدید بحث شروع ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ بیان اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ یا اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پہ دیا ہے۔ آج میں آپ کو اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کی کس بڑی شخصیت کی ایما پر یا ایڈوائس پر یہ بیان دیا ہے، اور اس بیان سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون شدید کرائسس کا شکار ہونے جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، جس پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور آئندہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے کیا بل پاس کرانے، قرارداد پاس کرانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کروں گا، اور اس پہ بھی بات کروں گا کہ جو ملک میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے زیادہ صوبے بنائے جانے کی، اس پہ بھی پی ٹی آئی کا آفیشلی موقف آ گیا ہے، وہ کیا ہے اور وہ کس کے ذریعے پلیس کیا گیا ہے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ برائے مہربانی آپ مجھے اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا، میں آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے ایک بیان دیا ہے، وہ ہی نہیں ابھی ہضم ہو رہا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں کالا باغ ڈیم کا حامی ہوں اور کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ یہ وہ بیان ہے جو دوسری پارٹیز کو مشکل میں ڈال دے گا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو مشکل میں ڈال دے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پیپلز پارٹی یہ دونوں کالا باغ ڈیم کے جو ہیں مخالف سمجھے جاتے تھے، یہاں کالا باغ ڈیم کو کے نہ بننے میں بڑی رکاوٹ سمجھے جاتے تھے۔ اب پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، اب خیبر پختونخوا کا زیادہ کلیم ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو خیبر پختونخوا جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اور پیپلز پارٹی کا کلیم ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو دریائے سندھ جو ہے وہ دلدل بن جائے گا اور سمندر میں پانی بھی نہیں جائے گا، ان کی فصلیں بھی سراب نہیں ہوں گی اور پانی کی قلت واقع ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے یہ جو بیان دیا ہے کالا باغ ڈیم کا، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت نے یہ ایڈوائز کیا ہے، جس پہ علی امین گنڈا پور نے یہ بیان دیا ہے۔ اب دوسرا بیان انہوں نے داغ دیا، انہوں نے کہا جی صوبے جو ہیں وہ بھی بننے چاہیے۔ صوبے کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 28 کہتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال یہ 4 صوبوں کے 12 صوبے تو انڈرسٹوڈ ہیں نا، جو بننے یعنی کہ بنانا چاہتے ہیں، مطلب اقتدار کے مالکان جو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس بیان پہ اسد کیسر، پی ٹی آئی اور دوسرے جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کالا باغ پہ اور صوبوں کے بیان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی امین کا ذاتی بیان ہے، اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ علیمہ خان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا ہے علی امین گنڈا پور کو، کیونکہ ان کے سپیکنگ ٹرمز نہیں ہیں آپس میں، علی امین کے اور علیمہ خان کے۔ علیمہ خان اور ان کی 2 بہنیں، یہ تینوں بانی پی ٹی آئی کو ملی تھیں، انہوں نے ساری سچویشن اور پالیٹکس ڈسکس کی کہ یہ بات چیت آج کل چل رہی ہے اور یہ ایشو ہے۔ اب اخبار بھی ملتا ہے بانی پی ٹی آئی کو۔ اب اس پہ بانی پی ٹی آئی نے ایک ماسٹر کارڈ کا سٹوک کھیلا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے مطلب صدیوں سے مراد کے دہائیوں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبہ سندھ پر اقتدار سنبھالے ہوئی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اقتدار سنبھالے ہوئے ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے اس کا کوئی بھی ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، یا ان کا اگر ہوم گراؤنڈ خیبر پختونخوا ہے بھی تو خیبر پختونخوا کے 2 صوبے بننے ہیں جی، زیادہ صوبے بننے ہیں پنجاب کے اور سندھ کے،
مطلب اگر چار چھ بن جائیں گے پنجاب کے اور چار چھ بن جائیں گے، چار پانچ بن جائیں گے سندھ کے، اور پھر خیبر پختونخوا کے بنیں گے دو بنیں گے بلوچستان کی مثال کے طور پہ. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، کوئی 12 صوبے کہتا ہے، کوئی 18 صوبے کہتا ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو بانی پی ٹی آئی نے اپنی بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ علی مین کو کہو کہ یہ پیغام جو ہے وہ آنر کر دے کہ علی مین نے، آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ علی مین گنڈاپور نے جرنلسٹوں کو انوائٹ کیا یا ان سے گپ لگائی. علی مین نے اسلام آباد سے 30 سے 40 جرنلسٹوں کو خیبر پختونخوا سی ایم سیکریٹریٹ میں انوائٹ کیا تھا، جہاں سے خیبر پختونخوا سی ایم سیکریٹریٹ کی ٹرانسپورٹ ان کو لے کر مطلب ٹرانسپورٹ کر کے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر کے خیبر پختونخوا کے سی ایم سیکریٹریٹ میں لے کے آئی تھی. وہاں اس نے گپ لگاتے ہوئے یہ بیان دیے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی علی امین گنڈاپور کو اس قسم کے بیان دیتے میڈیا فرینڈلی اور میڈیا کو کھانا کھلاتے آپ نے کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. یہ بیان سوچی سمجھی اسکیم کے تحت دیا گیا ہے. اس بیان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہ زیادہ صوبوں کے حق میں ہے اور پیپلز پارٹی کالا باغ ڈیم کے حق میں بھی نہیں ہے. پنجاب کی مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو کالا باغ ڈیم کے حق میں ہے، پر یہ اپنے ان کے تحفظات ہیں، اور ان تحفظات کی بنا پر یہ کہتے ہیں صوبے اوور مائی ڈیڈ باڈی، یعنی کہ یہ دونوں پارٹیوں کا من موقف ہے. اب پی ٹی آئی نے یہ لائن لے لی ہے کہ صوبے بھی بننے چاہیے اور کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے. اب آنے والے وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے یہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں، جس میں ان کی اپوزیشن کی ہوں گے، ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے ہوں گے یا مولانا فضل الرحمان کے ہوں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ صوبوں والی لائن لے کر کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات ہموار کرنے کی، اور کیے بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اب اگلے مرحلے میں علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا اسمبلی سے کالا باغ ڈیم اور صوبوں کے حق میں قرارداد پیش کروا کر بھاری اکثریت سے منظور کروانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور اگر خیبر پختونخوا سے یہ قرارداد پیش ہو گئی اور منظور ہو گئی تو پھر میں آپ کو یہ کلیئر بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس وقت فاصلے ہیں وہ نزدیکیوں میں بدل جائیں گے، وہ قربتوں میں بدل جائیں گے. اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ترت کا پتہ جو کھیلا ہے بانی پی ٹی آئی نے، یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک نئی روح پھونک دے گا پی ٹی آئی میں. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت سیاسی طور پر کافی پریشان حالات میں ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.